أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الواصل الحمد بالنعم والنعم بالشكر نحمده ولا علائه كما نحمده ولا بلاء الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا مولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الميامين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم وسبقوهم أجمعين من يوم الدعوة وذرهم إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد فرقانه الحميد وهو أصدق القائلين وقوله الحق أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني صلوات وسلام ایک مومن حاجی مفتی حسین چوہان صاحب بیمار ہیں، ان کی صحت یابی اور تمام مومنین و مومنات مرحومین و مرحومات کے بلندی درجات اور مومنین کی صحت یابی کے لیے ایک جاندار شاندار باواز بلند صلوات عشرہ محرم الحرام سن 1446 ہجری کے سلسلہ مجالس کی 5ویں تقریر آپ پورا بنے شہریہ کے زیر اہتمام پہ سزا خانے میں سماعت فرما رہے ہیں بعنوان قرآن اور معیار ولایت رحمان۔ ہر حمد ہے اس پروردگار کا، ہر شکر ہے، لائق سجدہ ہے وہ ذات جس نے ہمیں اپنی عقل سے ولی ماننے کا نہیں بلکہ قرآن کے معیار پہ ولی ماننے کے قابل بنایا۔ یقیناً کائنات نے سبب کامرانی یہ بھی ہے ذکر سے جڑ جانا، متصل ہو جانا۔ مجھے یقین ہے بارش بہت ہوئی ہے اور میری امید سے کہیں بڑھ کر آپ حضرات تشریف لائے ہیں اور تمام شہروں کا یہ عالم ہے۔ آپ مسلسل 4 دن سے مجھ سے سن رہے ہیں گفتگو اسی آیت کے ذیل میں، اور اب تک آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ شعر پڑھنا میرے موضوع کے اور میرے مزاج کے برخلاف ہے، لیکن آج طبیعت اور مزاج دونوں کے برخلاف 2 مصرے پڑھنے کا جی چاہ رہا ہے۔ اگر پیچھے والے میرے ساتھ ہیں 2 مصرے سناؤ تاکہ میں اور آپ متصل ہو جائیں۔ زمانے کے موسم بدلتے ہوں گے تو بدلتے ہوں گے۔ مصرے سنیے اور میں اپنے موضوع کی طرف بڑھ گیا۔ شہر غم سرور میں بدلتا نہیں موسم، شہر غم سرور میں فرشادہ کا موسم نہیں بدلتا، شہر غم سرور میں بدلتا نہیں موسم، ساون کی گھٹا اور ہے عشقوں کی گھٹا اور۔ علی جو حیرت سے مجھے دیکھ رہا انہیں کیا سمجھ نہیں آیا، اور جنہوں نے دانت کا شور ڈالا ہوا ہے انہیں کیا سمجھ میں آ رہا ہے؟ مجھے تو آیتیں آپ کے حوالے کرنی ہے شکوہ آمیز لہجے میں، پر ہم ہی کا اظہار کرتے ہوئے کائنات کا مالک کہہ رہا ہے
پہلے جہاں چیز زندہ ادھر کر دیجیے. کائنات کا مالک اپنے بندوں سے یہ کہہ رہا ہے فَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي. کیا ان لوگوں نے اللہ اور اس کے ولیوں کو چھوڑ کر شیطان اور اس کی اولاد کو ولی بنا لیا ہے؟ خبردار ہے ایمان والوں، یہود و نصارہ کو اپنا ولی نہ بنانا. اللہ کے دشمن کل کی بڑی ہوئی مجلس جس کے ذہن میں ہو میرے ساتھ ہو جائے، کوئی بات دہرا دینا پڑے، وقت اتنا ہے نہیں میرے پاس کہ میں بغلایا کروں. تو مومن کا وقت ہوتا بھی بڑا قیمتی ہے. میں نہیں چاہتا پیچھے والے میرے ساتھ ہیں، ہاتھ اٹھائیں گے تو بڑا مولا آپ کو سلامت رکھے. یہ ہاتھ کبھی کسی دشمن علی کے محتاج نہ ہو، میری دعا ہے. نہ اپنے دشمن کو ولی بنانا، نہ میرے دشمن کو ولی بنانا. اپنا دشمن ہم سب پہچانتے ہیں، مگر اللہ کے دشمن کو کیسے پہچانا جائے؟ غدیر میں اعلان ہو گیا نا، والے من والا ہو وعاد من آدھا ہو. ڈالنے والے اسے دوست رکھ جو علی کو دوست رکھنا، اسے دشمن رکھ جو عجب. یہ نہیں کہا اللہ نے کہ اس سے نفرت کرے گا، دشمنی رکھے گا. اچھا دشمنی کا معیار بھی میں بتاؤں، اتنے سارے علی کے ملک میرے سامنے ہیں. جلدی سے ایک ایسے کا نام لیتا ہوں، پہنچے گے آپ خود، میں بس نشانی بتاؤں گا. علی کا دیوانہ ہے، دریا کے کنارے ریت کے گھر بنا کے بیچتا ہے. جو تھکا نہیں ہے اور بھاری سے پریشان نہیں آ جائے میرے ساتھ. ریت کے گھر کون ہے؟ کون بولے گا بات؟ بہلول لگانا. ہاں، اور حاکم وقت کا سگا چچا جان بھائی تھا بہلول. حاکم کی محفل میں آیا، لوگ بیٹھے ہوئے تذکرہ کر رہے ہیں اور کسی نے کھڑے ہو کے حدیث بیان کی. میں ممبر سے کہہ رہا ہوں کہ مداری سے کہہ رہا ہوں، میں لطیفہ گوئی کا بالکل عادی نہیں ہوں، نہ اسے اچھا سمجھتا ہوں. ممبر پہ کتابوں کے دیکھے ہوئے لفظ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. علامہ بہرانی نے ان جملوں کو لکھا اپنے کشکول میں. جیسے ہی آیا نا بولو تو بات یہ چل رہی تھی کہ کسی شخص نے کھڑے ہو کے حدیث بیان کی کہ اگر ترازو لگایا جائے، ترازو تو یاد ہے نا، کل کی مجلس میں جنہوں نے سنی ہوئی ہے نا، ترازو یقیناً یاد ہوگا. ترازو لگایا جائے اور عالم اسلام کی ایک بہت بڑی شخصیت کا ایمان ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا جائے. اب بات میں کیا کروں کہ کھول کے کہوں تو زمانہ جینے نہیں دیتا، اور چھپا کے کہوں تو مومن داد نہیں دیتے. توجہ کیجیے گا، مجھے بہت تیزی کے ساتھ آگے جانا ہے. ترازو میں شخصیت کا ایمان رکھا جائے اور دوسرے پلڑے میں ساری دنیا کا ایمان رکھا جائے تو اس شخصیت کا ایمان پلڑا بھاری ہو جائے گا. بس یہ بات ہو رہی تھی، بہلول داخل ہو گیا بھائی میں کہنے لگا آجا بہلول، تم بڑا علی کرتے ہو، بڑے علی کے فضائل پڑھتے ہو، بڑا علی کا چرچا کرتے ہو، دیکھو یہ کیا فرما رہے ہیں. نبی کی حدیث ہے کہ اگر ترازو میں ایک طرف ان کا ایمان رکھا جائے، ایک طرف ساری دنیا کا، ان کا ایمان بھاری ہو جائے گا. کس نے میں نے تو ایسی کوئی حدیث نہیں سنی، پتہ نہیں کہ کہاں سے لے کے آئے ہیں. ایک تو بندے کھڑے ہو گئے کہ نہیں میں نے بھی سنی ہے، میں نے بھی سنی ہے، میں نے بھی سنی ہے. بادشاہ نے کہا دیکھو بھائی اتنے سارے دوا جھوٹ تو نہیں بولیں گے. بہلول کا جملہ میں خانے باز کی سزادار بیدار ماتمدار مجمع کے حوالے کر رہا ہوں. بلکہ اچھا بھائی اگر اتنے کہہ رہے ہیں تو حدیث ٹھیک ہوگی، لیکن اگر حدیث ٹھیک ہے تو پھر یقیناً ترازو خراب ہے. سارے مل کے کوئی ہاتھ نیچے نہ رہ جائے. بس آج بھی ایک معیار بتانا تھا، تھک تو نہیں رہے نا؟ اچھا میں سمجھ رہا تھا موسم کا اثر آپ پہ ہو گیا ہے، لیکن آپ یقیناً تازہ دم ہیں، بیدار ہیں، رضاکار ہیں، تیار ہیں. ایک ایک مومن اپنی نظر مجبوری کے رکھے. سورہ کوئی طرح بھائی وہ اپنا کام کرتے رہیں گے. سورہ مبارکہ مائدہ، مائدہ کے معنی جانتے نا؟ دسترخوان. کمال نہیں، لوگوں کو قرآن میں علی نہیں نظر آتا، ہمیں دسترخوان بھی نظر آتا. میں نے جب سورہ مائدہ کی وجہ تلاش کی تو علماء اہل سنت کی کتابوں میں بھی حدیث ملی اور مکتب تشیع کی کتابوں میں بھی کہ پیغمبر نے فرمایا ان القرآن مائدۃ اللہ، قرآن اللہ کا دسترخوان ہے.
نہیں آپ کا حق بنتا ہے حیران ہونا، آج آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ حیران ہو کے دیکھیں بھائی دسترخوان میں تو کھانا چنا جاتا ہے، قرآن تو بڑی معتبر چیز ہے، اسے چوما جاتا ہے، آنکھوں سے لگایا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے، کسی بلند اور پاک مقام پہ رکھا جاتا ہے، قرآن کا دسترخوان سے کیا تعلق؟ میں گیا علماء عالم اسلام کے پاس، میں نے کہا حضور یہ حدیث سمجھ میں نہیں آ رہی، آپ سمجھا دیجیے۔ حدیثوں کی شرح کرنے والے علماء نے لکھا کہ دیکھو اچھے دسترخوان کی یہ نشانی ہوتی ہے کہ اس پہ ہر ایک کے مطلب کا کھانا ہوتا ہے۔ نہیں سمجھے میرے نوجوان، چہرے بتا رہے ہیں سوالیہ لگا ہوا نہیں سمجھے، میں آسان کرتا ہوں، میں چاہتا نہیں ہوں یہ قابل سے یہ دوست یہ بھائی یہ بچے بچھڑ جائیں۔ قرآن اللہ کا دسترخوان ہے، علماء نے کہا ہر اچھے دسترخوان کی نشانی یہ ہے کہ جو ہر ایک کے حسب ذائقہ، بھائی اصل جیسی صاحب گوشت نہیں کھاتے تو دال ہونی چاہیے نا، عمران صاحب دال نہیں کھاتے تو چاول ہونا چاہیے نا، اگر چاول نہیں کھاتے سبزی ہونی چاہیے نا۔ تو انہوں نے لکھا قرآن بھی اسی طرح کا دسترخوان ہے جو اللہ نے بندوں کے لیے سجایا ہے۔ اب جسے فقہ چاہیے قرآن سے لے لے، جسے عقیدہ کے قصے چاہیے قرآن سے لے لے، جسے احکام چاہیے قرآن سے لے لے، جسے آیتیں چاہیے قرآن سے لے لے، جسے تاریخ چاہیے قرآن سے لے لے، جسے سائنس چاہیے قرآن سے لے لے، جسے صرف چاہیے قرآن سے لے لے، جسے نحو چاہیے قرآن سے لے لے۔ بھائی تو پھر ہم سے کس بات کا جھگڑا ہے کہ آپ ہر سورے کی ہر آیت میں علی کا ذکر لے آتے ہیں، ہم کیا کریں؟ ہمیں ذائقہ ہی ذکر علی کا پسند۔ ہم کیا کریں بھائی؟ ہمیں ذائقہ ہی ذکر علی کا پسند۔ اچھا میں نے دسترخوان سجایا، انجمن حسینیہ کے شرفاء کو، اراکین کو، معززین کو بلا لیا، عمران صاحب آ گئے، بابر صاحب آ گئے، تمام ان کے احباب ہمکار آ گئے، دسترخوان سجا ہوا تھا، 8-10 پکوان میں نے پکوائے، ان کے شایع نشان، پہلا لقمہ سب نے کھایا، اس کے بعد کوئی ہاتھ نہیں لگا۔ میں نے کہا صاحب کیا غلطی ہو گئی، کیا کوتاہی ہو گئی، آپ کو کھانا پسند نہیں آیا؟ کہ نہیں نہیں صاحب اتنی زحمت اتنا خرچہ آپ نے کیا ہے، ایک چھوٹی سی چیز بھول گئے ہیں، ہوتی ذرا سی ہے لیکن اگر یہ نہ ہو تو سب پھیکا پڑ جاتا ہے۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ نمک۔ بس یہ یاد دلانا ہے، علماء سے جا کے پوچھنا یہ اتفاق ہے یا مشیت؟ اللہ نے نمک کے عدد 110 کیوں رکھے ہیں؟ جو بیدار ہے میرے ساتھ آ جائے، اللہ نے نمک کے عدد 110 کیوں رکھے ہیں؟ رکھ کے بتایا جب محشر میں پہنچو گے، نمازیں، روزے، حج، زکات خود سے لے کر اللہ دیکھ کے کہے گا ولایت علی ہے، اگر نہیں ہے ساری عبادتیں پھیکی ہیں۔ آپ کی زبان کا ایک محاورہ ہے، جلدی سے کہو کہ اگر کسی کا نمک کھایا ہو، اچھا ہو سکتا ہے کہ کوئی کہے بھائی اچھا نقطہ بنا دیا آپ نے خود جوش خطابت میں کہ نمک اور علی کے عدد برابر ہیں، ایسے تو میں آج جانے ہی نہیں دوں گا نا۔ علماء اہل سنت نے لکھا جیسے ہی علی کا سیدہ سے عقد ہوا، اللہ نے وحی کر کے کہا اے رسول میں نے سارا نمک اور پانی فاطمہ کا حق مہر قرار دیا، ساری زمین کو فاطمہ کا حق مہر قرار دیا۔ اور جو نہیں جملہ تو ابھی آیا ہی نہیں، آپ تو خالی نمک پہ حیران ہے۔ پیغمبر نے فرمایا اب جو بغض اولاد فاطمہ لے کر زمین پہ چلے اس کا کھانا نہیں چلنا بھی حرام۔ ہاں یہ میرے مسلک کی روایت نہیں، علامہ سلیمان بلخی قندوزی نے ینابیع المودہ میں لکھی ہے۔ میرے مسلک کی کتاب نہیں، میرے مسلک کی روایت نہیں، میرے مسلک کا محدث نہیں، میرے مسلک کا راوی نہیں، میرے مسلک کا عالم نہیں، اللہ نے نمک اور علی کی عدد برابر رکھے۔ تو قرآن میں رکھا ہوا سورہ مائدہ، اسی قرآن کے دسترخوان سے ایک آیت کی لذت آپ کے حوالے کرنے بنی جا رہا ہے۔ پڑھو آیت، دروازے کے ساتھ والوں پڑھو آیت، باہر والوں میرا خیال ہے نہیں دل چاہ رہا ہے جو ضد کر کے آئے نا آج نہیں بولے گا، آئے وہ سر اٹھائے۔ ولایت علی ہر ایک کا مقدور بھی نہیں ہے۔ پیغمبر نے بھری مسجد میں دیکھ کے فرمایا تھا یا علی ولایتوں کا خزانۃ مخزون تحت العرش منزل اللہ بقدر معلوم، یا علی تیری ولایت وہ خزانہ ہے جو اللہ نے عرش کے نیچے چھپا کے رکھا ہوا ہے۔
آپ ہی چہرے بتائیں گے جملہ پہنچا یا نہیں پہنچا. جو اللہ نے عرش کے نیچے چھپا کے رکھا ہوا, ایسا نہیں ہے کہ اسد رضی چاہے تو مجھے مل جائے, عمران صاحب چاہے تو مجھے مل جائے, بابا صاحب چاہے تو مجھے مل جائے, آپ چاہیں تو مجھے مل جائے, ناظر ممبر چاہے تو مجھے مل جائے. یا رسول اللہ کیسے ملتا ہے؟ وَمَا نُنَزِّلُ إِلَّا بِقَدْرٍ مَعْلُومٍ. اللہ جھولی دیکھ کے عطا کرتا ہے, اللہ ظرف دیکھ کے عطا کرتا ہے. آپ کا ظرف تھا زیادہ, آپ کو مل جائے گا زیادہ, میرا ظرف تھا کم, مجھے مل جائے گا کم. تو بھائی پھر ہم سے لڑنے کی کیا ضرورت ہے کہ آپ علی کو بڑھا دیتے ہیں؟ کھانے والے جملہ ضائع نہ کرنا, ہم نے علی کو بڑھایا نہیں, اللہ نے ہمیں علی دیا ہی زیادہ ہے. سارے مل جائے. آپ سلامت رہیں گے, اڑتے ہوئے ہاتھ کبھی محتاج نہ ہو کسی خیر کا. پڑھو آیت اب اگر تھک نہ رہے ہوں تو. وَلَوْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَالنَّبِي. اے میرے حبیب اگر یہ منافق اللہ اور اس کے نبی پر ایمان لے آتے, وَالَّذِي أُنزِلَ عَلَيْهِ, اور اس پر ایمان لاتے جو اس نبی پہ نازل کیا گیا ہے, اور اس پر ایمان لاتے جو اس نبی پر نازل کیا گیا. واپس آ رہا ہوں یہیں تک, آیت ترجمہ مکمل سن لیجئے. اگر یہ لوگ ایمان لاتے اللہ پر, اس کے نبی پر, اور اس کچھ پر جو کچھ نبی پر نازل کیا گیا ہے, مَا تَتَّخِذُوا أَوْلِيَاءَ, یہ لوگ کبھی کافروں کو اپنا ولی نہ بناتے. توجہ, یہ لوگ جو میرے موضوع کے ساتھی ہیں کم از کم وہ میرا ساتھ نہ چھوڑیں, یہ لوگ کبھی کافروں کا اپنا ولی نہ بناتے. وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ. 4 دن کی تمہید کے بعد فاسق کی تکلیف آپ کے حوالے کرنے کے بعد آیت کا ترجمہ پڑھا, لیکن ان لوگوں میں سے تو اکثر لوگ فاسق ہیں. اور فاسق کون ہوتا ہے؟ جو نماز چھوڑتے وہ فاسق, جو روزہ چھوڑتے وہ فاسق. بد عمل نہیں, بد عقیدہ کو فاسق کہتے ہیں. اچھا بھائی, کس کا کس کس کا انکار کر رہے ہیں, کس کا ایمان نہیں لا رہے؟ اگر اب گنتے رہیے گا میرے ساتھ, اللہ پر ایمان لاتے, نبی پر ایمان لاتے, اور اس پر ایمان لاتے جو نازل ہوا ہے. اس کا مطلب ہے پہلے جب اللہ اور رسول پہ نہیں لائے تو قرآن پہ کہاں سے لائیں گے؟ یہ کون ہیں جن منافقوں سے اللہ کہہ رہا ہے اللہ اور رسول پہ لانے کے بعد اس پہ نازل, اس پہ ایمان لاؤ جو نبی پہ نازل ہوا ہے. میں ساری حیات رسالت تلاش کرتا چلا, ایسی کیا چیز ہے جس کو ایمان ملانے پہ, نازل ہونے پہ ایمان لانے کی ضرورت ہے. میں تلاش کرتا کرتا پوری حیات رسالت کو دیکھتا ہوا چلا. آخری حد سے نبی پلٹ رہے تھے, غدیر خون کا میدان تھا, آواز آ رہی تھی یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. اے میرے حبیب وہ پہنچا دو جو ہم نازل کر چکے ہیں. نہیں, آپ نے ذاتی ہاتھ اٹھائے, مسکرائے, ممنون, واہباشی کی شکر گزار. کب نازل ہوا بھائی؟ یہ نہیں کہہ رہا اللہ ابھی نازل کر رہے, نہیں. ما انزل الیک من ربک, جو تم پہ نازل ہو چکا ہے. شاید امام صادق کے سامنے آیا کہ مولا آیت آئی کب تھی؟ یہاں تو کرے جو پہلے سے نازل ہو چکا ہے, جو پہلے سے نازل ہو چکا ہے. اس طرح کے کہنے کہ سنو, نماز جبرائیل لائے, روزہ جبرائیل لائے, حج جبرائیل لائے, زکات جبرائیل لائے, عمل صالح جبرائیل لائے, گناہوں سے بچنے کا حکم جبرائیل لائے. اس نے کہا یار حضرت رسول پھر اور کون سی چیز ہے؟ کہ جب میرے نانا معراج میں گئے اللہ نے علی کی ولایت مل کے رسول کو دیا. اللہ نے علی کی ولیکن ولایت جدی مشافعتاً, بالمشافہ پتہ ہے؟ اب میں بچوں کو, بھائیوں, چھوٹے نوجوانوں کو کیسے سمجھاؤں کہ بالمشافہ کس میں کہتے ہیں؟ آپ نے کہا بابر صاحب کو جانتے ہیں؟ میں نے کہا میں نے دیکھا ہوا ہے, بالمشافہ ملاقات نہیں ہے. امام کہہ رہے ہیں اللہ نے میرے جد کی ولایت بالمشافہ دی ہے. بھئی یہ گھروں میں جا کے سوچئے گا میں نے کیا کہا ہے. اللہ نے میرے جد کی ولایت. مسجد والے پریشان تو نہیں ہے؟ ہاتھ نہیں اٹھ رہا, اس کا مطلب ہے واقعی پریشان ہے.
آواز نہیں بھائی، وہاں آواز نہیں آئی. اسپیکر کوئی ہے تو ہاں توجہ کرتے رہیے گا. وہ اپنا کام کر لے گا، آپ میری طرف دیکھتے رہیے گا. جملہ کہو، وہ جو آپ کے پروردگار نازل کر چکا ہے، اور پھر فرمایا وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر یہ نہ پہنچایا. ہاں آیت تو آپ کی بہت سنی ہوئی ہے، لیکن مجھے نہیں پتا کہ آیت کے آخری ٹکڑے پہ لوگ بات کیوں نہیں کرتے. اگر یہ نہ پہنچایا، کچھ نہ پہنچایا، اور اے میرے حبیب گھبرانا نہیں، وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، لوگوں کے شر سے ہم آپ کو بچائیں گے. اس کا مطلب ہے شر کا خطرہ تھا. اب چاہے زیادہ سے زیادہ یہ کہ میں اگلے برس اس ممبر پہ آپ کو نظر نہیں آؤں گا نا، فکرہ تو لے کے جاؤں گا. جب ولایت علی پہنچانے پر شر سے نبی محفوظ نہیں رہے، میں کیسے محفوظ رہے؟ اور جو ہے پریشان تو نہیں ہونے میں جو بات ہے، وہ نوجوان بھی جب مولا سلامت رکھے، آپ کو توجہ کرتے رہیے. اچھا، جو ایمان لائے تو دو ہی قسم کے لوگ مجھے نظر آئے. حدیث سن چکے آپ، غدیر سجدہ آدم کی مثال ہے، اس نے مانا فرشتوں سے افضل. تو ایک انکار کرنے والا تو صلوات بھیجیے محمد علیہ محمد. ایسی صلوات پڑھیں پتہ چلے وہ سننا چاہ رہے ہیں. ایک مومن اپنی نظروں مجھ پر سیکھ رکھے. میں چاہتا نہیں جس منزل کے لیے مسئلہ تمہید کر رہا ہوں وہاں تک میرا یہ قافلہ میرے ساتھ پہنچے. آ گیا اور آگے کیا کہنے لگا، اللہم ان کان ھذا ھو الحق، یا رسول اللہ ہم نے آپ کے کہنے پہ نماز مانی، روزہ مانا، حج مانا، زکوٰۃ مانا، خمس مانا، لا الہ مانا، محمد رسول اللہ مانا. جاتے جاتے اپنے بھائی کو ہماری گردنوں پہ نعوذ باللہ سوار کر کے جا رہے ہیں. اپنی طرف سے بنایا ہے یا اللہ کی طرف سے؟ میں لفظوں کی ذمہ داری سے اپنی طرف سے بنایا ہے یا اللہ کی طرف سے؟ اب جو لفظوں کے خریدار ہیں، لفظوں کے قدردان ہیں، وہ میری طرف دیکھیں اور جملہ محفوظ کرے. پیغمبر نے کہا تجھے لگتا ہے میں کوئی کام اپنی جانب سے بھی کرتا ہوں؟ ہاں یہ اور بات ہے کہ خوشی میری بھی شامل ہے، حکم ہو جاتا ہے. کہنے لگا اچھا، اللہم ان کان ھذا ھو الحق فامطر علینا حجارۃ من السماء. پالنے والے اگر یہ علی حق ہے نا اور تیری طرف سے ہے، میں پھر بھی نہیں مانتا. آپ نے دیکھا کائنات میں کچھ بدبخت ایسے ہیں جنہیں پتا ہے علی حق بھی ہے، اللہ کی طرف سے ہے، پھر بھی نہیں مانتے. اگر اس نے کوئی دلیری نہیں دکھائی ہے، اس نے تو اپنے بڑوں سے سیکھا تھا. ابو جہل آیا تھا رسول کے پاس اور اس نے قرآن سن کے کہا تھا اللہم ان کان ھذا ھو الحق فامطر علینا حجارۃ من السماء، اگر یہ حق ہے آسمان سے پتھر بھیج. پھر کھانے والوں میری مدد تو کرو نا. پتھر آیا، پتھر آیا، پیچھے والوں پتھر آیا، ادھر والوں پنکھے کے پاس والوں پتھر آیا؟ نہیں آیا. کیوں نہیں آیا؟ پتھر نہیں آیا، آیت آ گئی. جہاں آپ ہو عذاب نہیں آتا. پالنے والے اتنا بتا دو، غدیر میں جو حارث نے پتھر پھینکا ہے اسے سنسار کیا ہے، آج نبی سے تعلق بدل گیا، رشتہ بدل گیا، محبت بدل گئی. نہ رشتہ بدلا، نہ تعلق بدلا، نہ محبت بدلی. مجھے نہیں لگا جملہ ضائع ہو جائے گا یا محفوظ ہو جائے گا. کہ میں قیامت تک کے لیے درس دینا چاہتا ہوں، علی کی ولایت کا منکر نبی کے پہلو میں بھی عذاب سے نہیں بچے گا. ابھی بتایا نا اللہ ظرف دیکھ کے دیتا ہے علی کی ولایت. یہ نہیں ہے کہ ایسا جلدی چاہے تو مجھے بہت سی مل جائے اور آپ چاہیں تو کم مل جائے، میں چاہوں تو کم مل جائے، میں چاہوں تو زیادہ. نہیں، اللہ جس کا جتنا ظرف دیکھتا ہے اتنی علی کی ولایت اور محبت اس کے دل میں. یہ اصل رہتی کی رائے نہیں، پیغمبر کی حدیث ہے. تو یہ تو آ گیا ہے وہ بدبخت جس نے انکار کیا. پتھر آیا، دو لخت ہوا، دو نیم ہوا، سر کو توڑتا ہوا، مغز کو دو نیم کرتا ہوا، سینے کو دو لخت کرتا ہوا. اللہ جانے کہاں سے گزر گیا.
پیغمبر نے اعلان کر دیا، جو بات آپ کی سنی ہوئی ہے مجھے وہ نہیں سنانی ہے آپ کو۔ اعلان کرتا ہوا سرکار نے اعلان کیا، غدیر مکمل ہوئی، 3 دن تک بیعت چلتی رہی۔ کتنے دن تک؟ 3 دن تک۔ پہلے تو مجمع عام نے بیعت کی نا، پھر رسول نے خیمے لگوائے، پہلا علی کا خیمہ، پھر حسن کا خیمہ، پھر حسین کا خیمہ، کہ جاؤ ایک ایک کر کے پہلے علی کی بیعت کرو، پھر حسن کی بیعت کرو، پھر حسین۔ اچھا بھائی بیعت ہوتی کیسے؟ بیعت ہوتی کیسے؟ نوجوانوں کو سمجھاؤ، اپنے بزرگوں سے معذرت کر کے۔ ہاتھ پہ ہاتھ رکھا جاتا ہے اور ایک کلمہ بیع کہا جاتا ہے۔ کیا؟ بیعت نفسی، میں نے اپنا نفس آپ کو بیچ دیا، میں نے اپنا، پھر سن لو، میں نے اپنا نفس آپ کو، میں نے اپنا نفس آپ کو، تو بیچا تو اسی کو جاتا ہے جو قیمت دینے والا ہو۔ کھانے والوں گھاٹے کا سودا نہ کرنا، کسی فقیر کو نہ بیچنا، جناب امیر کو بیچنا۔ میں شکریہ ہوں ابھی جو میری تائید میں سارے لا رہے ہیں، مگر توجہ میری طرف کریں گے تو شاید جملے آپ تک تیزی سے پہنچ جائے۔ پیغمبر اعلان کر کے آ گئے۔ اچھا جس جملے پہ روکا ہے میں نے، مرد تو بیعت کر سکتا ہے، پیغمبر کے ساتھ تو ازواج بھی ہیں، صحابیات بھی ہیں، اور جو شریعت سکھانے والے ہیں، کیا انہیں نہیں پتا کہ مرد کے ہاتھ پہ بیعت رکھ کے ہاتھ رکھ کے ہو نہیں سکتے؟ جو آپ نے سوچ لیا نبی نے نہیں سوچا۔ پانی کا تشت منگایا کہ یا علی ہاتھ رکھو، علی نے ہاتھ رکھا کہ یا علی ہاتھ نکالو، جیسے ہی ہاتھ نکالا تمام ازواج کو ملا کے کہا ہاتھ رکھتی جاؤ، بیعت کرتی جاؤ۔ اچھا چلیے آپ حیران ہو رہے ہیں نا، میں اور کرتا ہوا جائے، جو حیران ہے سر اٹھائے میری طرف دیکھے، ہاتھ رکھتی جاؤ، بیعت کرتی جاؤ۔ پھر سیدہ کے خیمے میں آئے اور آ کے کہا یا سیدہ قومی وپائی مولا کے، اٹھو اور اپنے مولا کی بیعت کرو، اٹھو اور اپنے مولا کی بیعت کرو، اٹھو اور اپنے مولا کی بیعت کرو۔ مسجد والے تمہارے لیے جملہ کہنے جا رہا ہوں، اٹھو اور اپنے مولا کی بیعت کرو۔ اور بھائی جب علی کی ولایت حسنین کی ماں کو معاف نہیں، امت کی ماں کو کیسے ہو؟ صلوات بھی تو پڑھ دیجیے نا مولا کی ذات پہ، شہزادی کی ذات پر۔ ٹھیک ہے کہ ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے مگر صلوات ٹھنڈی نہیں ہونی چاہیے۔ اب تو نہیں رہے۔ اب اعلان غدیر کر کے پیغمبر واپس آئے، مسجد میں آ کے بیٹھے۔ آپ کے ہجوم سے کہیں زیادہ ہجوم تھا مسجد نبوی میں، سوئی گرے زمین پہ نہ تل دھرنے کی جگہ نہیں۔ ایسے میں ایک بدو اپنا اونٹ مسجد کے دروازے کے سامنے باندھ کر مسجد میں داخل ہوا، چلتا چلتا ممبر رسول کے پاس آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ آمنا کا قبل ان اراکا۔ سرکار میں حوالہ بھی تو چاہتا ہوں جا کے میرے جانے کے بعد کوئی یہ نہ کہے کہ کہاں سے پڑھ دیا، روضۃ الفضائل سے پڑھ رہا ہوں، ابن شاذان بن جبرائیل کی۔ اور کوئی غریب کا حوالہ دیکھنا چاہے تو طوالع الانوار میں علامہ مہدی موسوی ترکاوی نے لکھا ہے، صحیفۃ الابرار میں علامہ محمد نے لکھا ہے، بہار الانوار میں علامہ مجلسی نے لکھا ہے، انوار نعمانیہ میں نعمت اللہ جزائری نے لکھا ہے۔ اور میرا خیال ہے پنجتن کے ماننے والوں کو 5 حوالے کافی ہونے چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ آ گیا کہنے لگا آمنا قبل ان اراکا، ہم آپ پر ایمان لائے، ابھی میں نے آپ کو دیکھا ہی نہیں تھا، آپ نے نماز کا حکم دیا میں نے مان لیا، روزہ بتایا میں نے مان لیا، حج کہا میں نے مان لیا، زکوٰۃ کہی میں نے مان لی، لا الہ کہا میں نے کہنا شروع کر دیا، محمد رسول اللہ کہا میں نے کہنا شروع کر دیا، گناہوں سے دوری بتائی، شراب سے دوری بتائی، ہم نے سب مان لیا۔ چاہتے جاتے یہ میں تو نہیں تھا حجۃ الوداع پہ، میرے قبیلے کے کچھ لوگ تھے، مجھے بتایا کہ آپ نے اپنے بھائی کے ہاتھ بلند کر کے کہا من کنت مولا فہذا علی مولا، پلٹ کے پیغمبر نے کہا بالکل کہا ہے، کہ سرکار اپنی طرف سے بنایا ہے یا اللہ کی طرف سے؟ ابھی 4 دن ہیں، اگر دل نہیں چاہ رہا تو کل پڑھوں، نہیں میرے پاس آیتیں بہت ہیں پڑھنے کے لیے الحمدللہ۔ توجہ رہے تھے، رضاکارانہ بیداری کے ساتھ محفوظ کی جائے گا۔ آیا کہنے لگا ہم نے مان لیا، اپنی طرف سے بنایا اللہ کی طرف سے۔ بدو تھا، صحرا نورد تھا، دیہات میں رہنے والا تھا، دیہاتی صحرائی عرب تھا۔
تھا، اجڑ تھا، آیا پیغمبر نے دیکھا، دیکھ کے کہنے لگے اے عربی تو کیا سمجھتا ہے میں کوئی کام اپنی طرف سے کرتا ہوں؟ اللہ نے وہی بھیجی تھی علی کی ولایت کا اعلان کرو، اگر یہ نہ پہنچایا کچھ نہ پہنچایا۔ اس نے کہا اچھا یا رسول اللہ اب یہ باظرف ہے وہ کم ظرف تھا، توجہ تھا کہ نہیں سننا بدوسلہ میں؟ پیغمبر نے کہا یا عربی ان اللہ آتا علی خمس خصال، اللہ نے علی کو 5 فضیلتیں ایسی دی ہیں کہ اگر پوری دنیا سونے کی بن کے علی کو مل جاتی ان میں کی ایک فضیلت پوری دنیا سے افضل ہے۔ الا انبئک کا اولا یا عربی، اے بدو کیا میں تجھے ان میں پہلی فضیلت سناؤں؟ نہیں، پیغمبر نے تو پوچھا ہے بدو سے، اور میں پوچھ رہا ہوں خانے والے کے اس پڑھے لکھے بیدار مجمع سے پہلی فضیلت سناؤ، باہر والوں پہلی فضیلت سناؤ، دیوار کے ساتھ چلو۔ نعرہ تو یہ نہیں بتا رہا کہ سناؤں، ہاتھ بلند کر کے چہرہ کھلا کے، یہ ہوتا ہے علی کا نام لینے کا۔ توجہ کرتے رہیے گا، پہلی فضیلت سناؤ کہ لگے یا رسول اللہ بسم اللہ سنائیے، کہ سب سے پہلے جو قبر سے نکلے گا وہ میں ہوں، میرے بعد میں جب سے علی ظاہر ہوگا ہم زلفوں سے مٹھی جاڑیں گے، میرے لیے نور کا ممبر لگایا جائے گا۔ اچھا میں لفظ کہہ رہا ہوں اور یہ میرے بزرگ جانتے ہیں اس لفظ کو، مگر شاید نوجوان نہ جانتے ہو، یہ جو ممبر کی پہلی سیڑھی ہے نا اسے کہتے ہیں ممبر کا عرشہ۔ اب وہ لوگ ہی نہیں رہے جنہیں عرشے کا پتہ ہے، اسے کہتے ہیں ممبر کا عرشہ، ممبر کی پہلی سیڑھی۔ اب تو لفظ پہنچ گیا ہے نا، پیغمبر نے کہا میرے لیے نور کا ممبر لگایا جائے گا، اس کا نام ممبر کرامت ہوگا، میں ممبر کے عرشے پہ بیٹھوں گا، میرے احترام میں علی ایک سیڑھی چھوڑ کے بیٹھے گا۔ نا 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 نا، آپ کے چہرے کھل گئے ہیں، مجھے پتا ہے آپ کو کیا یاد آ رہا ہے، یہ وہی علی نہیں ہے پہلی خلافت کا دور آیا نبی کے لیے سیڑھی چھوڑ کے بیٹھے، دوسری خلافت کا دور آیا ان کے لیے ایک سیڑھی چھوڑ کے بیٹھے، پھر تیسرے خلیفہ آئے دوسرے کے احترام میں سیڑھی چھوڑ کے بیٹھے، زمانہ آیا میرے مولا علی کا، لوگ حیرت میں تھے علی کہاں بیٹھیں گے، لوگ حیرت میں تھے علی کہاں بیٹھیں گے۔ اللہ کی رضا کی ابا دروش پہ علی نے ڈالی، اب آپ کی مرضی ہے چاہے ضائع کر دیجیے مجھے تو پڑھنا ہی ہے، اللہ کی رضا کی ابا دروش پہ ڈالی، قدرت خدا کا امامہ سر پہ رکھا، عصائے منزلت ہاتھ میں لیا، خوف کو نالین بنا کے علی نے پاؤں میں پہنا، انما ولیکم اللہ کا تاج سر پہ رکھا، اور اس عالم میں علی مسجد میں آئے، لوگوں کی نگاہیں علی کے چہرے سے ہٹ کے علی کے قدموں پہ ہے، جیسے جیسے علی ممبر کے قریب آ رہے ہیں لوگ حیران ہیں، تینوں نے ایک ایک سیڑھی پہ چھوڑا ہے، لو علی والوں، لو خانے والوں، پہلی سیڑھی پہ علی نے قدم رکھا، دوسری سیڑھی پہ علی نے قدم رکھا، تیسری سیڑھی پہ علی نے قدم رکھا، وہاں آ کر بیٹھے جہاں نبی بیٹھتے تھے، اور ایک جملہ کہا مدینے والوں آج حق اپنے مقام پر واپس۔ اتنی بلند صلوات بھی پڑھی ہے نا اہل محمد کی ذات۔ بات ہے تھوڑی طویل، 2-4 منٹ لگ سکتے ہیں اگر ناراض نہ ہو رہے ہیں تو، اور سوچیے کہ میں پہنچا دیر سے اس منزل پر اور تاخیر ہو چکی ہے، کہ علی میرے احترام میں ممبر کی سیڑھی، ہاں میں آج ہی کل پڑھ دوں گا، جب تک بولیں گے نہیں بولوں گا نہیں، چھوڑ کے بیٹھیں گے، وَمَلَكٌ دُونَ الْمِرْقَاتِ، اور علی سے ایک سیڑھی چھوڑ کر ایک فرشتہ بیٹھے گا، اور اس فرشتے سے ایک سیڑھی چھوڑ کے دوسرا فرشتہ بیٹھے گا، اور یہ جو پہلا فرشتہ علی کے پاس بیٹھا ہوگا یہ ایک چابی بلند کر کے گیا، ایھا الناس من عرفنی فقط عرفنی ومن لم یعرفنی فانا اعرفہ نفسی، جو مجھے جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو نہیں جانتا وہ جان لے، میرا نام رضوان ہے، جنت کی چابیاں میرے پاس ہوتی ہیں، اللہ نے کہا ہے یہ چابیاں نبی کو دو، اور نبی کہہ رہا ہے میں نے چابیاں علی کو دے دی ہیں۔ علی کہہ رہے ہیں، نبی کہہ رہے ہیں میں نے یہ چابیاں، وہ جو دوسرا فرشتہ بیٹھا ہوا ہوگا وہ کہے گا ایھا الناس من عرفنی فقد عرفنی ومن لم یعرفنی فانا اعرفہ نفسی، جو مجھے جانتا ہے وہ جانتا ہے، وہ نہیں جانتا وہ جان لے، میرا نام مالک ہے، جہنم کی چابیاں میرے پاس ہوتی ہیں۔
جہنم کی چابیاں میرے پاس ہوتی ہیں. اللہ نے مجھ سے کہا یہ چابیاں میرے محبوب کو دے دو، اور نبی نے کہا ہے چابیاں علی کے حوالے کرو. جیسے پیغمبر نے دیکھا نا فضائل سن کے بدو کا چہرہ کھلا ہے، تو ہی طرح کے چہرے ہوتے ہیں نا ہر محفل میں، ہر مجلس میں. فضائل سن کے جل جانے والے، فضائل سن کے کھل جانے والے، تو کھلتے ہوئے میں نے فارمولہ تو نبی سے ہی سیکھا ہے، کھلتے ہوئے کو کھلایا جائے، جلتے ہوئے کو جلایا جائے. میرے سامنے تو سارے کھلتے ہوئے چہرے ہیں. پیغمبر نے کہا بدو سنو، جہنم قیامت میں علی کی اس سے زیادہ فرما بردار ہوگی جتنا کوئی غلام اپنے آقا کا ہوتا. جہنم اس سے زیادہ علی کی فرمانبردار ہوگی جتنا کوئی غلام اپنے آقا کا ہوتا ہے. صراط پہ علی کی کرسی لگی ہوئی ہوگی، اول در اول لوگ آ رہے ہوں گے، اور علی وہیں سے دیکھ کے جہنم کو کہیں گے ھذا لی و ھذا لک، ھذا لی و ھذا لک. اے جہنم یہ تیرا ہے، یہ میرا ہے، یہ تیرا ہے. سن سونے بدو 5 فضیلتیں، ابھی تو پہلی ہے. الا انبئو کا ثانیہ یا بارابی. اے بدو میں تجھے دوسری فضیلت سناؤں؟ باہر والے مسجد والے سناؤ. پلٹ کے کہا یا عربی، اے بدو صلوات بھیجیے. ابھی جو کیا تھا یا سناؤ نا. اچھا میں نے شاید بدو کی طرح آپ بھی تھکے ہوئے ہیں. کہنے لگا یا رسول اللہ سنائیے. کہنے لگا قیامت میں ہر بندہ پیدل آئے گا، سوار ہو کے نہیں آئے گا سوائے 4 کے. میں اپنے ناکے پہ آؤں گا، میری بیٹی ناکہ غلبہ پہ آئے گی، ناکہ سالے پہ سالے آئیں گے، اور علی جنت کے ناکے پہ کرامت کا تاج لگا کے آئے گا. اللہ نبیوں کا ثالثۃ یا عربی. اے بدو کیا میں تجھے تیسری فضیلت سناؤں؟ تیسری فضیلت سناؤں؟ تیسری فضیلت سناؤں؟ یا عربی بابا تیری سے آگے بڑھنا ہے. یا عربی ما من شیء خلق اللہ الا ولہ سید. اللہ نے کوئی چیز بنائی نہیں مگر اس کا ایک سید ہے. رمضان مہینوں کا سید ہے، لیلۃ القدر راتوں کی سید ہے، شیر درندوں کا سید ہے، قنبرہ پرندوں کا سید ہے. میں پڑھ چکا ہوں وہی بات دہرا ہوں. پرندوں کی تسبیح پوچھی تھی کسی نے، امام نے فرمایا تھا قنبرہ پرندہ تسبیح کرتا ہے مالک دن رات دشمن علی پہ لعنت کرا. اسی قنبرہ پر علی نے غلام کا نام قمبر رکھا. ابھی بھی کھانے والے کو پتہ نہیں چلا علی کا غلام ہونے کے لیے صرف تولا نہیں تبرہ بھی چاہیے ہوتا ہے. ہاں مامن سید ابھی بھی وقت ہے فیصلہ کر. بھائی بل کھول دیجیے، اس کا بل کھول دیجیے تو کرنا آواز جذب کر رہا ہے. توجہ ابھی بھی وقت ہے فیصلہ کر لیجیے. 2 فضیلتیں باقی ہے. کہنے کہ کوئی شے نہیں ہے مگر اس کا سید ہے. رمضان مہینوں کا سید ہے، قرآن کتابوں کی سید ہے، لیلۃ القدر راتوں کی سید ہے، جمعہ دنوں کا سید ہے. میں نبیوں کا سید ہوں، علی ولیوں کا سید ہے، علی کی محبت اعمال کی سید ہے. اچھا بھائی میں سامنے کی مثال دیتا ہوں. یا علی سامنے کی مثال دیتا ہوں. 2 قبیلے آپس میں کسی کام سے گئے. ایک قبیلے والے چلے گئے، سردار کو نہیں لے کے گئے. دوسرے سردار کے پاس جائیں گے تو یہ سردار قبیلے کی سنے گا. سب سے پہلے یہ کہا کہ بھائی سردار کو لے کے آؤ، اور نبی کہہ رہے ہیں علی کی ولایت عمل کا سردار ہے. تو دوسرا سردار کو یہی کہے گا نا جاؤ بھائی واپس جاؤ، پہلے سردار کو لے کے آؤ. قیامت میں بھی یہی ہوگا. بندے اپنے اپنے عمل پہ ناز کرتے ہوئے نمازیں لے کے پہنچیں گے. اللہ کہے گا علی کی ولایت عمل کا سردار ہے. سردار ہے تو آؤ ورنہ واپس. اللہ انبئو کا رابعۃ یا عربی. بدو میں تجھے 4تھی فضیلت سناؤں؟ 4تھی فضیلت سناؤں؟ پیچھے والے 4تھی فضیلت سناؤں؟ آپ سلامت رہیں. پہلے کہا یا عربی حب علی شجرۃ فی الجنہ وبغض علی شجرۃ فی النار. اچھا پیڑ لگا ہوا تھا نیم کا، میں نے پیڑ کی ڈالی پکڑی،
اب یہ ڈالی آم کے پیڑ کی جڑ سے ملتی ہے؟ آپ کہیں گے نہیں، یہ تو بے عقلی کی بات ہے بھائی، ڈالی نیم کی ہے تو جڑ بھی نیم کی ہے۔ اب حدیث سن لیجیے، حب علی شجرۃ فی الجنہ، علی کی محبت جنت کا درخت ہے۔ مجھے نہیں پتا جو ہے سمجھ مطلب میں کیا سمجھ میں نہیں آ رہا، اور جو داد دے رہے ہیں انہیں کیا سمجھ میں آ رہا ہے۔ علی کی محبت جنت کا درخت ہے، علی کا بغض جہنم کا درخت ہے۔ اور اے بدو، جو جس شجر کی ڈالی پکڑے وہ جڑ تک ضرور جاتا ہے۔ اگلا ٹکڑا ہے ذرا سخت، ہو سکتا ہے کوئی ناراض ہو جائے، آپ گواہی دے تو میں پڑھوں، پڑھو پیچھے والوں، پڑھو دروازے کے بعد۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، میں تو جملہ کہتے جا رہا ہوں، لفظ نہ دکھا سکوں، میں ممبر کا مجرم، ذکر کا مجرم، صاحب ذکر کا مجرم۔ پیغمبر نے فرمایا حب علی حسنۃ لا یضر معی السیئۃ وحب علی سیئۃ لا یمنع مع الحسنہ۔ علی کا بغض وہ گناہ ہے جس کے ساتھ کوئی نیکی فائدہ نہیں دیتی۔ علی کا بغض وہ گناہ ہے جس کے ساتھ کوئی نیکی، ٹکڑا بھی تو سنیے، علی کی محبت وہ نیکی ہے، میں نے تو جملہ کہہ دیا اور آنے والے پیچھے رہنا، جس کے ساتھ کوئی گناہ نقصان نہیں پہنچا۔ شیعہ سنی کتابوں میں یہ حدیث ہے، علی کی محبت گناہوں کو ایسے جھاڑ دیتی ہے جیسے سوکھے درخت سے ہوا پتوں کو جھاڑ دیتی ہے۔ الا انبئک خامسۃ یا اعرابی، پانچویں فضیلت سناؤں بدو؟ اب چہرہ پھر رہا ہے، رشک غلام بنا ہوا ہے، پتہ چل گیا، پیغمبر نے بتا دیا، فضائل اسی کو سنانے چاہیے جس کا چہرہ سن کے کھل جاتا ہو۔ کہنے لگے یا رسول اللہ لبن بات ختم ہو رہی ہے، یا رسول اللہ سنائیے۔ پیغمبر نے فرمایا ابھی جبرائیل نے مجھے آ کے بتایا ہے، جو علی کے فضائل میں ایک فضیلت لکھی ہوئی دیکھے اللہ اس کی آنکھوں کے گناہ معاف کر دیتا۔ اب پتہ چلا یہ امام باڑوں میں حدیثیں کیوں لگائی ہوئی ہیں فضیلت علی کی، مولا کا نام کیوں لگایا ہوا ہے۔ دیوار والوں، باہر والوں، دروازے والوں، مسجد والوں، ایک لمحے کے لیے میرے ساتھ ہو جانا، یا رسول اللہ اگر کوئی مجھ جیسا پڑھا لکھا دیکھ ہی نہ سکتا ہو، کہ جو شخص علی کے فضائل میں ایک حدیث سنے اللہ اس کے کانوں کے گناہ معاف کر دیتا۔ اللہ جانے آپ بھی جو نہیں سننا چاہ رہے وہ کتنے نقصان میں ہیں، اللہ اس کے۔ یا رسول اللہ میں پڑھا لکھا بھی نہیں ہوں، سنا بھی نہیں، سن بھی نہیں سکتا، دیکھ بھی نہیں سکتا، کہ پھر جو علی کے فضائل کسی کو سنائے اللہ اس کی زبان کے سارے گناہ معاف کر دیتا۔ پیغمبر نے جو فضائل علی کے سنائے، بدو قدموں پہ گیا، ساری محنت اس جملے کی تھی اور بات ختم ہو گئی۔ کہنے لگا آمن تو یا رسول اللہ میں ایمان لے آیا، آمن نہ صدقنا میں نے تصدیق کی، اب اجازت ہے میں اپنے وطن واپس چلا جاؤں۔ پیغمبر نے کہا اجازت ہے۔ بدو خرامہ خرامہ ایک ایک مومن اپنی نظر مجھ پہ سل کے رکھے، مسجد سے چلا۔ پیغمبر نے آواز دی کہ من اراد ان ينظر الى اہل الجنہ فلينظر الى هذا الاعرابی، جو چاہے جنت بھی دیکھے چاہے اس بدو کو دیکھ لے۔ حق تو نہیں تھا مگر میں نے پورا واقعہ مکمل کر دیا۔ جو چاہے کسی جنتی کو دیکھے وہ اس بدو کو بڑے شوقین تھے جنتی دیکھنے کے، تو لمحے میں مسجد خالی ہو گئی، بدو اپنے ناکے میں بیٹھا ہوا ہے، عرب کے بڑے بڑے سرداروں نے آگے گھیر دیا، پریشان ہو گیا، جو حاجی بندہ تھا، غریب بندہ تھا، کہنے لگے اتنے بڑے بڑے سردار میرے ناکے کے ارد کھڑے ہیں، میں نے کوئی گناہ کر دیا، نقصان کر دیا، چوری کر دی، کہنے لگے تجھے پتہ ہی نہیں ہے تو کتنا خوش نصیب بندہ ہے۔ پیغمبر نے کہا جو جنتی دیکھنا چاہے چمے دیکھے، جملہ ضائع نہ ہونے پائے، پلٹ کے کہا کتنے احمق ہو تم جنتی دیکھنے آئے ہو، جنت تو تمہارے ساتھ بیٹھی ہوئی۔ تم جنت ہی دیکھنے آئے، جنت تو تمہارے ساتھ بیٹھی ہوئی۔ پتہ چلا کہ ان کی محبت و ولایت جہاں مل جائے وہی جنت ہے۔ کہاں بندہ بیٹھا ہوا دعا نہیں کر رہا تھا، سنا ہوا واقعہ آپ کا، پالنے والے جنت دے دے، پالنے والے جنت دے دے، پالنے والے جنت دے دے۔ پیغمبر نے شانہ ہلا کے کہا دل میں علی کی ولایت ہے، کہ یا رسول اللہ رگوں میں دوڑ رہی ہے، مسکرا کے
علی کی ٹھنڈک ہے، وہ جنت میں ہے۔ یہ علی کی محبت ہی اور ولایت ہی تو ہے جس کے لیے حسین کو مدینہ چھوڑ کے جنگل میں آنا پڑا۔ فضائل آپ نے جیسے دل چاہے سنے، یہ مسائل ویسے سن لینا جیسے علی کی بیٹیاں چاہتی ہیں۔ 3 محرم کو خیمے فرات سے ہٹائے گئے، فوجوں کی دھمک سے کربلا کی زمین لرز رہی تھی۔ علی کی بیٹی نے خیمے کا پردہ ہٹا کے دیکھا، فوجوں پہ فوجیں آ رہی ہیں، فوجوں پہ فوجیں آ رہی ہیں۔ بی بی نے ایک جملہ کہا، حسین بھیا کہ یہ سب تمہیں قتل کرنے آئے؟ جسے آتا ہے ماتم وہ ماتم کرے، جسے دینا آتا ہے پرسہ وہ پرسہ دے۔ ہر ایک کا مقدر نہیں ہے وہ آنسو جو زہرا کے رومال میں جاتا ہے۔ کوشش کرنا اگر وہ بی بی آئی ہوئی ہے اور رومال خالی نہ جانے پائے، یہ بی بی ایک بار کسی دربار سے خالی ہاتھ واپس آئی۔ ہاں روتا وہی ہے جس کا کوئی نقصان ہوا ہوتا ہے، بس یہ کوشش کرنا جو آنسو بہ جائیں، علی کی بیٹیاں راضی ہو جائیں، نہ وہ علم سننے آتی ہیں نہ خطابت دیکھنے آتی ہیں۔ اداکارو 3 محرم تھی، بیوی نے پردہ سرکا کے دیکھا لشکر پہ لشکر آ رہا ہے۔ علی کی بیٹی نے رو کے کہا حسین یزید کے اتنے مددگار ہیں، سارے عراق میں تمہارا ایک بھی مددگار نہیں؟ بھیا کیا ایک بھی ایسا نہیں ہے؟ مولا نے سر جھکایا، سر اٹھا کے کہا زینب ایک ہے جسے حبیب ابن مظاہر کہتے ہیں، وہ میرے بچپن کا دوست حبیب ابن مظاہر۔ زینب کبریٰ کی فرمائش کے مولا نے قلم اٹھایا کہ بھیا سب مدد کرنے آ رہے ہیں، آپ بھی اپنے ناصر کو بلائیے۔ حسین ابن علی نے خط لکھا، اور 2 خط ایسے ہیں کربلا میں جو جگر کو پھاڑ دینے والے خط ہیں۔ سنو کہ کون سے خط ہیں؟ ایک کربلا آیا ہے، ایک کربلا سے گیا ہے۔ جو خط کربلا سے گیا ہے وہ حسین ابن علی نے حبیب کو لکھا ہے، جو خط کربلا آیا ہے وہ سہرا نے بابا کو لکھا ہے۔ اجرکم اللہ، آپ کی آوازیں بلند ہو گئی، آپ کی آنکھوں نے اشکوں کا وضو کر لیا۔ سیدہ کو جیسے آپ کے آنسو پسند ہیں ویسے گریے کی بلند آوازیں بھی پسند ہیں۔ آپ کے چھٹے امام سجدے میں سر رکھ کے کہا کرتے تھے پالنے والے ان چیخوں پر رحمتیں نازل فرما جو ہمارے مسائل میں بلند ہوتی ہیں۔ اجرکم اللہ، رونے میں نہ شرمانا، زیادہ رو۔ محرم کی 5ویں آ گئی، غریب 5 دن کا مہمان رہے گا۔ اجرکم اللہ، قلم اٹھایا میرے مولا حسین نے، میں لفظ لفظ کی ذمہ داری سے قلم کا مضمون عزادار کے دل کے حوالے کر رہا ہوں۔ لکھا ہوا تھا من الحسین ابن علی الى رجل الفقیر، یہ خط ہے حسین ابن علی کا مرد فقیر کے نام۔ حبیب تم نبی سے ہماری نسبت بھی جانتے ہو، حبیب تمہاری محبت بھی ہم جانتے ہیں، حبیب بچپن سے ہماری تمہاری رفاقت ہے حبیب، مگر آج کربلا میں حسین اکیلا ہے۔ حبیب سنیے یہ جملہ، اگلا جملہ سنو جس میں حبیب تڑپ گیا تھا۔ لکھا ہوا تھا حبیب کربلا کے جنگل میں حسین اکیلا ہے، حبیب میری بہنیں میرے ساتھ۔ اجرکم اللہ، حبیب میری بہنیں میرے ساتھ۔ الاجل حبیب جلدی کرنا، ہو سکتا ہے اگر دیر ہو گئی تو حسین سے ملاقات نہ ہونے پائے۔ عزادار و قاسم کو خط دیا، یہاں قاسم چلا، حبیب اپنے دسترخوان پہ موجود ہے، خضاب دہلی کو کرنے کو تیار ہے۔ پہلا لقمہ حبیب نے اٹھایا تھا، دروازے پہ دستک ہوئی ہے۔ ہاں شریعت کہتی ہے کہ اگر دسترخوان پہ بیٹھے ہو تو دستک پہ نہ اٹھو۔ حبیب نے وہیں سے پوچھا من الباب، کون ہے دروازے پر؟ ایک آواز آئی، حبیب تڑپ گئے کہ انا غریب الحسین، میں حسین کا قاصد ہوں۔ حبیب تیز قدموں سے آیا، زہرا کے لاڈلے پہ اتنا میرا وقت آ گیا، حبیب کو خط لکھا ہے، نہ میرے مولا کا خط ہے۔ اب جو حبیب نے خط کھولا، خط کا مضمون پڑھتے جاتے ہیں، یہ خط ہے حسین کا، حبیب کے نام ہے، حسین اکیلا رہ گیا۔ اب تک کا خط حبیب نے کھڑے ہو کے پڑھا، اگلا جملہ پڑھا، حبیب زمین پہ بیٹھ گیا۔ سنو میں جملہ کیا تھا؟ حبیب میری بہنیں میرے ساتھ۔
چیخ مار کے حبیب روئے کہ زہرا زادیوں پہ یہ وقت آ گیا، کہاں کربلا کا جنگل، کہاں علی کی بیٹیاں۔ حبیب نے ارادہ کر دیا میں آج کوفے جاؤں گا۔ عزادارو حبیب کی زوجہ بڑی مومنہ تھی کہ اسی وقت حضرت حسین کے لیے چلے جاؤ۔ چلنے لگے نا حبیب تو پلٹ کے خضاب جو تیار تھا داڑھی کے لیے، پلٹ کے زوجہ نے کہا حبیب خضاب کرتے جاؤ، روکنا اب حسین کے ساتھ خون سے حجاب کریں گے، حسین کی مائیت میں خون سے خطاب کریں گے۔ غلام کو حکم دیا جاؤ کوفے کی سرحد پہ کھڑے ہو جاؤ۔ بڑا سخت پہرا تھا، کوئی حسین کی مدد کو نہ جائے، کوئی غریب کی مدد کو نہ جائے۔ حبیب نے اپنے غلام کو سواری دے کے کوفے کے دروازے پر پہنچ بھیجا۔ اب جو حبیب پہنچے نا ذرا دیر سے پہنچے، غلام سواری سے کہہ رہا تھا اے مالک کے گھوڑے، اگر آج میرا مالک کسی مصلحت سے نہیں آیا نا تو ایک زہرا کا لاڈلا اکیلا ہے، میں اور تو اس کی نصرت کو جائیں گے۔ حبیب کا یہ لفظ سننا تھا، چہرے پہ ماتم کر کے کہا ہائے رے غربت ابن زہرا، اتنا غریب ہو گیا حسین کیا وہ غلام نصرت کے بعد۔ عزادارو آخری دو جملے سنو مجھے اجازت دو۔ ہو گئی مجلس، حبیب چلے، مولا نے ایک علم خصوصی حبیب کے لیے رکھا تھا۔ عباس پوچھتے جاتے تھے مولا یہ علم کسے دینا ہے، مولا یہ علم کسے دینا ہے؟ پلٹ کے کہا عباس کچھ دنوں میں میرا ایک مہمان آئے گا، میں سرا کا علم اسے دینا ہے، کل میں لشکر کا بڑا علم تمہارے حوالے ہوگا۔ عزادارو جب وہ رات آئی آواز دے کے کہا عباس علی اکبر جاؤ میرا حبیب آ رہا ہے۔ عزادارو عباس سے دلاور پہ نظر پڑی، حبیب نے اپنے آپ کو گھوڑے سے گرا دیا، عباس نے اٹھا کے سینے سے لگایا۔ عزادارو حبیب حسین کی بارگاہ میں آئے، جملہ سننا ماتم کرنا، فرصت دینے کے دن ہے اگلے برس وہی روئے گا جو رہے گا۔ حبیب کا آنا تھا، حسین نے سینے سے لگا کے کہا حبیب حسین شکریہ ادا کرتا ہے، یہ جملہ کہنا تھا۔ ایک مرتبہ حبیب نے ہاتھوں میں جوڑا، آقا ایسے نہ کہیے میری کروڑوں جانے آپ پر قربان ہو گئے، یہ جملہ کہہ کے حبیب نے ہاتھ جوڑے تھے۔ خزہ توڑ کے آئی، حبیب نے مظاہر تجھے زینب نے سلام کہا ہے۔ حبیب نے تماچے مار کے بیوی کے خیمے کا رخ کر کے کہا ہائے رے آل محمد کی غربت، کہاں قمیص زادہ، کہاں زہرا زادی کا سلام۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم زادہ۔